بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربكم لو أن عبيدي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولم أسمعهم صوت الرعد أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے رب کا یہ فرمانا ہے کہ اگر میرے بندے میری اطاعت کریں، میرے احکامات مانیں، تو میں ان کو رات میں بارش دوں گا اور دن میں ان پر دھوپ نکالوں گا، اور میں انہیں بجلی کی کڑک بھی نہیں سنواؤں گا۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ انسانوں کے حالات کا ان کے اعمال کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی یہ مضمون بیان ہوا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ اے انسانوں، تمہیں جو بھی مصیبت اور پریشانی پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے، اور ابھی تو اللہ بہت کچھ معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی کسی برے عمل کے نتیجے میں کوئی اگر بات آزمائش آ جاتی ہے انسان پر، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کل جزا یہی ہے، بلکہ بہت کچھ اللہ نے معاف فرمایا، اور کچھ کے بدلے میں تھوڑا سا جھٹکا دیتے ہیں انسان کو۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ دنیا میں مسلمان پر اگر کوئی تنگی تکلیف مصیبت آتی ہے تو وہ آزمائش ہوتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی روش سے باز آ جائے۔ اگر تو وہ نیک ہے تو وہ صبر کرے، صبر پر اس کو اجر ملے گا، اور اگر وہ برا ہے تو اپنی برائی سے باز آ جائے، اللہ سے توبہ کرے، رجوع کرے، نیک اعمال اختیار کرے، تاکہ اس سے یہ مصیبت ہٹ جائے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ رجوع اللہ کرے۔ تو تنگی تکلیف میں صبر اور رجوع اللہ، یہ دو چیزیں اگر مل جائیں تو وہ تنگی تکلیف مسلمان کے لیے تنگی تکلیف نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے جنت کا سامان ہے۔ تو اس لیے ایسی آزمائشوں کو عذاب نہیں کہنا چاہیے۔ بعض دفعہ لوگ بے احتیاطی سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ یہ بہت خطرناک لفظ ہے اور بہت بھاری لفظ ہے۔ اس لفظ کی سنگینی کا ہمیں اندازہ نہیں، ہم لفظ بول دیتے ہیں لیکن کبھی سوچا نہیں کہ عذاب جب آتا ہے تو اس کی نسلوں تک اس کے اثرات جاتے ہیں۔ مسلمان کے لیے یہ کہنا کہ اس پر عذاب آیا ہوا ہے، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ایسا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ مسلمان پر تنگی تکلیف، بیماری، پریشانی، حالات یہ آزمائش ہوتے ہیں، یا تو اس کو صبر کا اجر دینا ہے اللہ نے، یا اس کو اپنی طرف رجوع کروانا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے آتے ہیں۔ تو اور آج کی حدیث میں یہ بیان ہوا کہ اگر لوگ اپنے اعمال درست کر لیں گے تو اللہ کی طرف سے حالات بھی درست ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میرے بندے میرے احکامات پر چلنا شروع کر دیں، میری نافرمانیاں چھوڑ دیں، میری اطاعت اور فرما برداری اختیار کریں، تو میں ان کے ساتھ کیا کروں گا؟ لَأَسْقِيتُهُمُ الْمَطَرَ بِاللَّيْلِ، بارشیں رات کو، تاکہ دن میں ان کا کوئی کام نہ اٹکے۔ بارش بھی ان کی ضرورت ہے کھیتیوں کے لیے اور صحت کے لیے، بہت سی چیزوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ تو رات کو میں بارش برساؤں گا اور دن میں بالکل مطلع صاف کر دوں گا، تاکہ ان کے دونوں کام ہوتے رہیں، بارش کی ضرورت بھی پوری ہوتی رہے بر وقت، اور دن میں ان کے جو معاملات ہیں، کام ہیں، وہ بھی نہ رکیں۔ اور بلکہ اتنا ان کو اطمینان بخشوں گا، نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ، بلکہ ان کو خوف بھی نہیں ہوگا، تو خوف سے بھی نکال دوں گا۔ اتنا اطمینان ہوگا کہ بارش ایسے آرام سے ہوگی کہ اس میں گرج چمک نہیں ہوگی، جس کے نتیجے میں انسان کو دھڑکا لگ جاتا ہے، بجلی کی کڑک ہے، صوت الرعد،
تو اس کے نتیجے میں آدمی ڈر جاتا ہے، آواز سن کے ڈر جاتا ہے، اور اس اندیشے سے ڈر جاتا ہے کہ کہیں یہ کسی کو تباہ نہ کر دے، ہلاک نہ کر دے۔ فرمایا کہ ان کو اتنا خوف بھی میں نہیں دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو بندوں کو خوف سے نکالنا چاہتے ہیں، بندے اپنے آپ کو خود ہی خوف میں دھکیل دیتے ہیں۔ ایک انسان دوسرے انسان کو خوف میں مبتلا کر دیتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ بہت کریم ذات ہے، بہت شفیق ہے، بہت مہربان ہے۔ انشاءاللہ ہر تنگی تکلیف کا، ہر پریشانی کا ایک وقت ہوتا ہے، جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ فرمایا کہ تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہوتی ہے، اور جو ہی تنگی ختم ہوتی، وقت پورا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی میں بدل دیتے ہیں۔ کرنے کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان رجوع الی اللہ کرے، اپنے اعمال کو درست کرے، گناہوں سے توبہ کرے اور نیکیوں کا عزم کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق